اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو تبلیغ جماعت کا دستور اور طریقہ کار تھا، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہامی طور پہ چونکہ دیا گیا تھا، اس لیے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ غلط بات ہے۔ اب کیوں تاریخ خراب کر رہے ہیں؟ آپ کے اکابر نے مخالفت کی ہے رحمہم اللہ، ان کی بھی ایک رائے تھی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے متعلق کون نہیں جانتا کہ جب حضرت رحمۃ اللہ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان سے مسائل پوچھا، مسائل تو انہیں آتے نہیں تھے۔ اس لیے عرض کیا گیا کہ حضرت مسائل وہ نہیں جانتے۔ اور اب موجودہ صورتحال کیا ہے؟ بڑے سے بڑا آدمی جس نے تبلیغ میں وقت لگایا ہے، پوچھ لو، وہ کہتے ہیں رائے ونڈ والے یہ کہتے ہیں پورے ملک میں جتنے بھی مفتی ہیں، جتنے بھی شریعت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، سب کی کوئی حیثیت نہیں، رائے ونڈ سے یہ فتویٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ الہامی چیز تھی، اور اکابر نے بھی بالکل اس سے اختلاف کیا تھا۔ اب دور کیوں جاتے ہیں؟ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لیجئے، حضرت شیخ نے صاف لکھا ہے، ہم اسی سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں چچا جان حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں تھے، اور مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمہ اللہ 4۔ کھانا کھایا، ایک موقع پہ ہم فارغ ہوئے اور خوشی خوشی ہم لوگ اٹھے، اور مولانا میرٹھی جو تھے وہ تہہ خانے میں پہنچ گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی پہنچ گئے۔ ارادہ کیا کہ اب تھوڑا سا آرام کر لیں، تو مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمہ اللہ، انہوں نے رخ کیا اپنا چچا جان حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، یعنی، اور کہا حضرت میں ایک عرصے سے سوچ رہا تھا کہ دلی آؤں، اور وہاں آ نہیں سکا، اور آپ سہارنپور میں تشریف لائیں تو اس وقت میں یہاں نہیں تھا، کچھ باتیں عرض کرنی تھی۔ تو نشست اس طرح تھی کہ میں اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف کو بیٹھ گئے، اور مولانا الیاس صاحب اور حضرت میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ دونوں دوسری طرف کو بیٹھ گئے۔ تو حضرت میرٹھی نے عرض کیا کہ حضرت تبلیغ تو سر آنکھوں پہ، اس سے تو کسی کو انکار نہیں، یہ ضروری بھی ہے، مفید بھی ہے، لیکن جتنا مبالغہ آپ نے اختیار کر لیا یہ ہمارے اکابر کے طرز کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کا تو اوڑھنا بچھونا سب تبلیغ ہو گیا۔ یہ فکرہ حضرت شیخ لکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں نہ مدارس کی اہمیت نہ خانقاہوں کی۔ تو چچا جان کو بھی غصہ آ گیا، فرمایا جب آپ ضروری سمجھتے آپ بھی ہیں کہ تبلیغ کرنی چاہیے تو اب خود کیوں نہیں کرتے، اور جب کوئی کرتا نہیں ہے تو پھر سب کے حصے میں یہ جو فرض کفایہ ہے مجھے ہی تو ادا کرنا ہے۔ الغرض دونوں بزرگوں میں خوب تیز کلامی ہو گئی، اور حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ کو تو اتنا رنج ہوا کہ کانپنے لگے۔ تو میں نے چپکے سے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کوہنی ماری، یعنی ٹھوکا دیا، اور یہ دونوں بزرگ حضرت میرٹھی اور مولانا الیاس صاحب رحمہم اللہ یہ اپنی تقریر میں تھے، انہوں نے میری بات سنی بھی نہیں، اور میں نے حضرت کو جب کانپتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا میرٹھ اتریں گے، اور دو تین سانس کے وقفے سے یہ جملہ میں نے 3 مرتبہ کہا، میرٹھ اتریں گے، اور پھر میں خاموش 4-5 منٹ بیٹھا رہا۔ جب میں نے دیکھا کہ دونوں اکابر کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے تو میں نے عرض کیا حضرت میں بھی کچھ عرض کروں۔ تینوں حضرات نے متفق اللسان ہو کر فرمایا ضرور۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرمایا اتنی دیر سے چپ بیٹھے، پہلے ہی سے بولتے۔ میں نے کہا بڑوں کی باتوں میں سب کا چھوٹا کیا بولتا۔ میں نے حضرت میرٹھی کی طرف متوجہ ہو کے عرض کیا کہ حضرت آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں سب اشکالات میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ اس لفظ پر چچا جان کو غصہ آیا مگر کچھ بولے نہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ کام کوئی دنیا کا ہو یا دین کا ہو،
چندہ مطلب بغیر نہیں ہوا کرتا. کام تو جو ہوتا ہے یکسوئی سے اس کے پیچھے پڑ جانے سے ہی ہوتا ہے. یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جو ایک مرتبہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو کام تو اسی طرح ہوتے ہیں. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے میری تائید کی، فرمایا سچ کہا سچ کہا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کو حضرت سے اختلاف رہا. اس لیے آپ یہ ذہن بنا رہے ہیں کہ وہ الہامی چیز تھی اور کوئی اس سے اس کو کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ غلط چیز ہے. آپ حضرات کے اسی مبالغے نے بات یہاں تک پہنچائی ہے. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے جو آپ کہنے لگیں. آپ فتاویٰ اٹھائیں، فتاویٰ محمودیہ کی یہ 4تھی جلد ہے اور صفحہ 290 اور 91 ہے. 290 اور 91 میں یہ جو لکھ رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، اس مبالغے کا، کہ ایک آدمی نے پوچھا ہے اور یہ کہا ہے، سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک تبلیغی صاحب نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دراصل الہامی نبی تھے، انبیاء پر وحی آتی تھی، لیکن مولانا ایسے نبی تھے جن کو ہر آنے والے واقعے کا الہام ہوتا تھا، گویا الہامی نبی تھے. مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نبی درست نہیں، نہ الہامی نہ کسی اور قسم کا. ایسے عنوانات سے بہت غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کلی احتراز واجب ہے. اور اس بات پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں کہ حضرت مولانا مرحوم کو ہر آنے والے واقعے کا الہام ہو جاتا تھا. اگر حضرت مولانا مرحوم حیات ہوتے تو ہرگز ایسی باتوں کی اجازت نہ دیتے، بلکہ سختی سے روک دیتے. اور دستخط ہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اسی پہ پھر حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم دیوبند سے بھی دستخط ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا فتاویٰ محمودیہ میں کیا لکھا ہے. یہ اسی ذہن کے بنانے کا نتیجہ ہے. اور پھر علماء کے خلاف ذہن بنانا، یہ عجیب بات ہے. یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے. ایک آدمی نے خط لکھا ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کو رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا کو اس نے لکھا ہے کہ یہ لوگ یہ لوگ مدارس کے خلاف ذہن بناتے ہیں. مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے. افسوس ہے کہ بعض بہت ہی کامیاب اور بہت ہی نہایت عمدہ اور مفید تحریریں اس میں سے اب نکال دی ہیں پچھلوں نے. کاش ایسے نہ ہوتا. 10ویں جلد میں آپ دیکھ لیجئے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے اس آدمی کو کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے. آپ جیسے عقل مند دین کا فہم نصیب نہیں، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے. یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں. ان کے خیال میں دین کے باقی تمام شعبے بیکار ہیں. یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے. میں اپنی رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو وہ گمراہ ہیں، اور ان کے لیے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے. یہ وزن محسوس کر رہے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کا. میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مرکز رائیونڈ کو بھجوا رہا ہوں تاکہ ان اکابر کو بھی اندازہ ہو کہ آپ جیسے عقلمند تبلیغ سے کیا حاصل کر رہے ہیں.
یہ علماء کے خلاف ذہن بناتے بناتے وہ کچھ ہوا جو ہندوستانی مسلمان اب دیکھ رہے ہیں. اور یہ صرف انہوں نے ہی نہیں، حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو داماد ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس بخاری کی شرح میں انہوں نے بھی اسی کا رونا رویا. اس کی تیسری جلد دیکھ لیجئے. کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں کام کرنے والوں کے دلوں میں علماء اسلام اور مدارس عربیہ کی وقعت کم ہو جاتی ہے. حالانکہ علماء اور مدارس عربیہ دین کے مستحکم قلعے ہیں. ان سے کٹ کر، ان سے بدظن ہو کر یا ان سے بے نیاز ہو کر جو دین کا کام ہوگا اس کے اثرات پائیدار و مستحکم نہ ہوں گے، اور مجموعی حیثیت سے دین اور علم کو اس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. وما علینا الا البلاغ. ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے اکابر جن کا انتساب دیوبند سے ہے اور اس مکتبہ فکر سے ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں. انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں اس ذہنیت کی نفی کی ہے. تو جب آپ اکابر پہ تنقید کریں گے تو آپ کو ہم جیسے چھوٹوں سے اور نالائقوں سے یہ باتیں پھر درد دل کے ساتھ سننی بھی چاہیے. کوئی تعلق نہیں ہے ذاتیات سے، کسی چیز سے. صرف بچوں تم لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ علم کے بغیر کشتی ڈوب جاتی ہے اور تشدد کی تحریکیں دین کو برباد کر دیتی ہیں. یاد رکھنا، لکھ لو، ہر وہ تحریک جو بربنائے تشدد ہے، چاہے وہ حافظ جی کا اپنے بچوں کو مارنا ہے یا قتل و غارت گری ہے، اس سے فائدہ ہمارے دور میں الہاد کو پہنچتا ہے، لادینیت کو پہنچتا ہے. وہ ملحد حضرات ان واقعات کو دلیل بنا کر اسلام پر تنقید کرتے ہیں. بچو اس چیز